بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے پاس ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکے کا محاصرہ کیا، 2 آدمی علا بن عراہ اور رہبان سلمی آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی بھائی مسلمان کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اور ان سے لڑو جہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں جہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہوگا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیت ہو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اچھا یہ تو کہو کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ کا قصور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن تم اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اب رہے علی رضی اللہ عنہ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ یہ دیکھو ان کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا اور ان کی مراد کوفے کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جی آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے الماس رکھا تھا اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب سلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تم کہتی تھی، اللہ کی پناہ، پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں
کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ بات یہ کہ ہے پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے۔ مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے، ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت سورۃ یوسف کو یوں پڑھتی تھی، وَظَنَا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا، زال کی تشدید کے ساتھ۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے جہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت نَسَأُکُمْ حَرْثَ الخاب پر پہنچے تو فرمایا، معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ فلاں فلاں چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بگانگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنے کھیت میں جاؤ جدھر سے چاہو، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمانہ جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کی تھی، جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں۔ اگر وہ دستور کے موقف اپنے لیے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے، کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ پس عدت کے جام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ شبال نے کہا، ابن ابی نجاح نے مجاہد سے ایسے ہی نقل کیا ہے، اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا، جہاں چاہے وہ عدت گزارے، اور اللہ پاک کے قول و خیر اخراج کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا، عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موقف اسی کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا، اگر وہ نکل جائیں تو دستور کے موقف اپنے حق میں جو بات کرے اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا۔ عطا نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورۃ النساء میں ہے، اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے،
اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں۔ اور محمد بن یوسف نے روایت کیا، ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجا نے اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا، اور فرزاند ابن ابی نجا سے نقل کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔